الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الشعراء کی تفسیر کا بیان جاری ہے. گزشتہ جمعے محرم کے حوالے سے گفتگو کی تھی. آج پھر تفسیر کا بیان. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ساری تفصیل سن چکے ہیں، اس کو دہرا نہیں رہا. خلاصہ صرف یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر کے معنی بڑی شان والے نبی ہو کر عرض کر رہے ہیں، یا اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا. اس دن جب نہ مال اور نہ بیٹے کوئی کام نہیں آئیں گے مگر وہ جو قلب سلیم لے کر آئیں گے، اور ان لوگوں کے قریب جنت لائی جائے گی جو پرہیزگار ہوں گے، اور دوزخ ظاہر کی جائے گی گمراہوں کے لیے. اس کا مطلب یہ کہ وہ
جو ایمان والا ہے اور نیکی پر قائم رہا، اللہ سے ڈرتا رہا، تقوی والا رہا، جنت اس کے قریب لائی جائے گی۔ اور ان سے کہا جائے گا وہ لوگ جو ایمان پر ثابت قدم نہیں رہے یا ایمان والے نہیں تھے، ان سے کہا جائے گا وہ کہاں ہیں بت تمہارے جن کو تم پوجتے تھے؟ کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا بدلہ لیں گے؟ تو اوندے منہ کے بل گرا دیے جائیں گے جہنم میں وہ سب، اور گمراہ اور ابلیس کے سارے لشکر کہیں گے، اور وہ اس میں باہم جھگڑتے ہوں گے، آپس میں ہی جھگڑ رہے ہوں گے، اور کہیں گے کہ اللہ کی قسم بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے اور ان بتوں کو رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے، اور ہمیں نہیں بہکایا مگر مجرموں نے، تو اب ہمارا کوئی سفارشی نہیں اور نہ کوئی غمخوار، نہ کوئی دوست، تو کسی طرح ہمیں پھر جانا ہوتا کہ ہم مسلمان ہو جاتے۔ ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے مفسرین فرماتے ہیں کہ مرتے وقت یا قبر میں یا حشر میں مومن کو جنت دکھائی جاتی ہے، اور کافر مرتے وقت برزخ میں اور محشر میں دوزخ کو اپنے قریب دیکھے گا۔ یہ جھوٹے معبود جن کو خدا بنا لیا گیا یا خدا کے برابر ٹھہرا لیا گیا، یہ اپنے پوجنے والوں سے غائب ہو جائیں گے، جبکہ انبیاء کرام، اولیاء کرام اپنے غلاموں سے قریب رہیں گے، ان کی شفاعت کریں گے، ان کی آس بندھائیں گے اور مدد فرمائیں گے۔ دو باتیں یہاں توجہ سے سن لیں۔ ایمان جیسی کوئی نعمت نہیں۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہے، بھلے اس کے پاس دنیا بھر کا مال ہو، وہ کچھ بھی ساتھ نہیں لے جائے گا، مگر ایمان والا اللہ کی عطا سے ایمان ساتھ لے کر جائے گا۔ تو پتہ چلا غریب وہ ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے، ایمان والا غریب نہیں، ایمان والا بد نصیب نہیں ہے، بدقسمت۔ لوگوں کو بات کرتے ہوئے بد نصیبی، بدقسمتی کہنے کی عادت ہو گئی، اصل میں شامت اعمال کہنا چاہیے، محرومی کہنا چاہیے۔ مسلمان بد نصیب نہیں ہوتا، جس کے پاس ایمان ہے وہ تو نصیب والا ہے۔ تو ایمان کی قدر کرنی چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ایمان والوں کو ہی نیک کام پر قیامت میں اجر ملے گا۔ کافر جو دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں اس کا بدلہ ان کو دنیا ہی میں دے دیا جائے گا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ مومن کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی اس کے کام آئے گی کیونکہ وہ ایمان والا ہے۔ بہت سی نیکیاں کر کے آپ بھول گئے ہوں گے، مگر اللہ کے ہاں سب جمع ہیں۔
وہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا، اور جو نیکی کرنے والے ہیں وہی کامیاب رہتے ہیں۔ اب قرآن میں دیکھیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے آمنو ہے پھر نیک عمل ہے۔ کیا مطلب؟ کہ پہلے ایمان اور پھر نیک کام۔ تو جو ایمان والا نہیں وہ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، کسی فائدے میں نہیں۔ سب سے زیادہ حفاظت کس چیز کی کرنی چاہیے؟ ایمان کی۔ اس حوالے سے آپ کو کچھ باتیں کڑوی لگتی ہیں، مگر توجہ دیں تو انہی میں فائدہ۔ مثلاً آپ سے کہا جاتا ہے کہ بے ادبوں کی صحبت میں نہ بیٹھو، ان کی کتابیں نہ پڑھو، ان کی تقریریں نہ سنو، تو کیوں کہ کہیں آپ کے اندر شک یا وہم نہ آ جائے۔ شک آیا، ایمان کمزور پڑ جائے گا۔ تو ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو جہاں ایمان کو قوت ملے، جہاں ایمان مضبوط ہو۔ ہم اپنی طبیعت کو شاید اہمیت زیادہ دیتے ہیں، حالانکہ اہمیت شریعت کو دینی چاہیے۔ شریعت ہمارے لیے رہنما ہے، ہمیں زندگی کا طریقہ بتاتی ہے، سلیقہ بتاتی ہے۔ ہم خود اپنے طریقے نکالیں، ان سے فائدہ نہیں ہوگا۔ جو شریعت نے بتائے ہیں اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ہاں، شریعت کی روشنی میں، شریعت کے مطابق رہتے ہوئے کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ بلا شبہ درست ہے۔ یہ من دون اللہ سے مراد بت، وہ خواہ لکڑی کے ہوں، مٹی کے ہوں، کسی چیز کے بنائے ہوں، انہوں نے نہیں کہا کہ ہم کو پوجو، ہماری عبادت کرو۔ کسی بت نے یہ نہیں کہا۔ لوگوں نے خود بت بنا کر ان کو خدا کا درجہ دیا۔ تو جو ایسے لوگ ہیں قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کیا یہ تمہاری مدد کریں گے یا بدلہ لیں گے؟ ان کو پوچھتے تھے نا کیا کریں گے یہ آج، تو وہ آپس میں جھگڑیں گے۔ تو وہ بت پتھر کے ہوں یا دوسرے، وہ کہیں گے ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ ہمیں پوجو؟ تم خود اپنے ہاتھوں سے ہمیں تراشتے تھے، خود بناتے تھے اور خود ہی پوجا کرتے تھے، ہم نے تمہیں نہیں کہا۔ تو وہ کھلی گمراہی میں وہ لوگ جن کے عقیدے درست نہیں، جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے ہیں یا کسی کو اللہ کا شریک یا برابر ٹھہراتے ہیں، یہ کون ہیں؟ کھلی گمراہی میں۔ ان کے لیے کوئی خیر نہیں۔ اب جب ہمیں یہ پتہ چل گیا تو میں نے کئی مرتبہ وضاحت کی ہے، پھر ایک بار کر رہا ہوں۔ آج کے وہ لوگ جو مسلمانوں کو بتوں کے بارے میں نازل ہونے والی آیتیں، کافروں کے بارے میں نازل ہونے والی آیتیں سنا کر مسلمانوں کو کافر اور مشرک بتانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے کوئی مسلمان اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ انبیاء و اولیاء کی ہم تعظیم کرتے ہیں اور اس کا حکم دیا گیا ہے، بتوں کی تعظیم کا کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ دو باتیں۔ تیسری بات یہ کہ ہم کسی نبی کو، کسی ولی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ کے برابر نہیں کہتے، نہیں مانتے، اللہ جیسا نہیں کہتے، نہیں مانتے۔ تو اس کے باوجود مسلمانوں کو تعظیم پر ایسا کہنا کتنا ظلم ہے، اور یہ ظالم جان لیں کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔